بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو ساری دنیا کا پالنے والا ہے، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں دلوں کے حال جانتا ہے اور ہر ایک کی دعائیں سننے والا ہے۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یمن کے علاقے میں رہنے والی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اس کا مختصر سا قصہ شیئر کریں گے۔ قوم سبا قدیم زمانے کی ایک مشہور اور خوشحال قوم تھی جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کا دارالحکومت مارب نامی شہر تھا۔ یمن کا یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور خوشگوار موسم کا حامل تھا۔ قوم سبا کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ السبا اور دیگر صورتوں میں آیا ہے۔ یہ قوم اپنی تجارت، زراعت، تعمیرات اور خوشحالی کی سبب مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس وسیع و عریض باغات تھے۔ ان کے علاقے میں 2 بڑے پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک زرخیز وادی۔ ان پہاڑوں کے درمیان صدی نامی ایک عظیم بند بنایا گیا تھا، جس ڈیم مارب کی بدولت پانی کا بہترین انتظام تھا۔ اس بند کی وجہ سے نہریں نکلتی تھی جس سے کھیت اور باغات سیراب ہوتے تھے۔ ان کے باغ دائیں اور بائیں طرف پھیلے ہوئے تھے اور نہایت خوبصورت اور خوشبودار پھلوں سے لدے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی۔ دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ ان سے کہا گیا، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو جو ایک پاکیزہ ہستی اور بخشنے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بہت سی نعمتیں دی اور انہیں شکر گزار بننے کا حکم دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ناشکری اور غرور میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ فسق و فجور، ظلم و زیادتی اور غرور و تکبر ان کا وتیرہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگے اور رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا انہیں اپنی راہ پر لانے کی تنبیہ کی۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سمجھایا گیا کہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی بندگی میں آؤ ورنہ عذاب آئے گا، لیکن وہ باز نہ آئے اور بدعمالیوں میں بڑھتے گئے۔ جب وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زبردست طوفانی سیلاب سے ڈیم سد معاب ٹوٹ گیا۔ یہ پانی کا بند صدیوں سے قائم تھا اور ساری قوم کی زراعت اور معیشت کا دار و مدار اسی پر تھا۔ بند کے ٹوٹتے ہی زبردست سیلاب آیا جس نے ان کے باغات، کھیت، مکانات اور بستیوں کو بہا کر تباہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا زبردست سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جن میں کڑوے پھل، جھاڑیاں اور تھوڑی بہت بیریاں تھی۔ تباہی کے بعد قوم سبا کی باقیات وہاں نہ رہ سکی، وہ مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق قوم کے افراد شام، فلسطین اور جزیرہ عرب کے دیگر علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کا مرکز ختم ہو گیا اور خوشحال سلطنت ویران ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نافرمانی اور ناشکری کا انجام تباہی ہے۔ دنیاوی طاقت و دولت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ قوم کی اجتماعی بدعمالیاں پوری قوم کو برباد کر سکتی ہیں۔ قوم سبا ایک خوشحال، مذہب اور ترقی یافتہ قوم تھی جسے اللہ نے ہر نعمت دی، لیکن ان کی ناشکری، غرور اور فسق و فجور نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ سد معارب کے ٹوٹنے سے آنے والے سیلاب نے ان کی تہذیب، معیشت اور آبادی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔